حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ایک فرشتے نے نیک اعمال لکھنے ہیں اور ایک فرشتے نے برے اعمال لکھنے ہیں۔ انسان 1 سال زندہ رہے یا 100 سال، ان فرشتوں نے اس کے کندھوں پر اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے۔ تو جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تم نے ہماری ڈیوٹی اس شخص کے کندھوں پر لگائی تھی، اس نے نیک اعمال کیے وہ بھی ہم نے لکھے، اس نے برے اعمال کیے وہ بھی ہم نے لکھے، لیکن اب یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو مولا ہم کدھر جائیں؟ کیا ہم آسمانوں پر آ جائیں اور وہاں آ کے تمہاری حمد و ثنا تسبیح و تہلیل کریں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، آسمان پر پہلے بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تہلیل کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے۔ تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں بہت سارے فرشتے ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتے دوبارہ عرض کریں کہ مولا پھر کیا ہم زمین پر رہیں اور زمین پر تیری حمد و ثنا بیان کریں، تیری تسبیح و تہلیل بیان کریں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے فرشتوں، زمین پر بھی میرے بہت سارے فرشتے ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں، وہاں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا پھر جس بندے پر، فرشتے سوال کریں گے کہ مولا پھر جس بندے پر تم نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو فوت ہو گیا، تو اب ہم کہاں جائیں؟ آسمان پر بھی تمہارے فرشتے حمد و ثنا کر رہے ہیں، زمین پر بھی تیرے بہت سارے فرشتے تیری عبادت کر رہے ہیں، تو مولا ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، تم ایسا کرو کہ جس بندے کے کندھوں پر میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی اس کے قبر پر قیام کرو، اس کے قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی قبر پر میری حمد و ثنا بیان کرو، میری تسبیح و تہلیل کرو، میری بلندی کو بیان کرو، میری پاکی کو بیان کرو، سبحان اللہ کا ورد کرو، الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دو، اور قیامت تک یہ عبادت کرتے رہو، اور قیامت تک جو تم یہ عبادت کرو گے، جو تم اس مرنے والے کی قبر پر کھڑے ہو کے پڑھو گے، میں اس سب کو اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں شامل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت بہانے سے ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، افسوس ہم عمل کی طرف نہیں آتے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت انتظار فرماتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں اس کے گناہوں کی بخشش فرما دوں۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو بھی ہماری مغفرت کی دعا پر لگا دیتا ہے جو ہمارے اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بڑھ کر کون اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میری طرف پلٹ کر آؤ گے اور مجھ سے معافی مانگ لو گے، پھر میں تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ تمہارے گناہ چاہے زمین کی حد تک ہوں گے، آسمان تک ہوں گے، لیکن میں ان سب گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔